کل جماعتی حریت کانفرنس نے عید الفطر کے پرمسرت موقع پر مقبوضہ جموں کشمیر اور دنیا بھر کے مسلمانوں کو عید کی مبارکباد پیش کی ہے۔ حریت کانفرنس کے ترجمان نے ایک بیان میں دنیا بھر کے مسلمانوں پر زور دیا ہے کہ وہ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر تسلط جموں کشمیر میں بدترین ریاستی دہشت گردی کے شکار کشمیری عوام کی آزادی کے لیے خصوصی دعاؤں کا اہتمام کریں۔ ترجمان نے کہا ہے کہ مظلوم کشمیریوں اور فلسطینیوں کے لیے حقیقی عید اس دن ہوگی جب وہ ناجائز تسلط سے مکمل آزادی حاصل کر لیں گے۔ حریت کانفرنس سے وابستہ رہنماؤں نے اپنے طور پر بھی مختلف بیانات اور تہنیتی پیغامات میں مسلمانوں کو عید کی مبارکباد دیتے ہوئے کہا ہے کہ دنیا بھر کے مسلمان عید منا رہے یا اس کی تیاریوں میں مصروف ہیں، مگر فسطائی مودی حکومت کی قیادت میں بھارتی قابض فورسز اس اہم مذہبی تہوار کے موقع پر بھی جموں کشمیر میں چھاپے اور تلاشی آپریشنز جاری رکھے ہوئے ہیں۔ حریت ترجمان نے اسیران حریت کے صبر و ثبات اور شہدائے کرام کی قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ عید کے موقع پر خصوصیت کے ساتھ تمام شہداء کے مزارات پر حاضری دے کر ان سے اپنی وابستگی اور ان کے اہل خانہ سے خصوصی شفقت اور یکجہتی کا اظہار کرے۔ حریت ترجمان نے ممتاز آزادی پسند رہنما شہید اشفاق مجید وانی اور ان کے ساتھیوں کو بھی شاندار خراج عقیدت پیش کیا ہے جو 1990 میں آج ہی کے روز سری نگر میں شہید ہو گئے تھے۔ حریت کانفرنس نے کہا ہے کہ شہید اشفاق مجید وانی تحریک آزادی کشمیر کے لیے روشنی کا ایک مینار ہیں جو ہمیشہ حریت پسند کشمیریوں کی رہنمائی کرتے رہیں گے۔ دنیاسنا انجمن اوقاف جامع مسجد سری نگر نے عید الفطر کی نماز عیدگاہ سری نگر میں صبح 10 بجے ادا کرنے کا اعلان کیا ہے۔ انجمن نے ایک بیان میں کہا ہے کہ انجمن کے سربراہ اور میر واعظ کشمیر محمد عمر فاروق 9 بجے خطبہ شروع کریں گے۔ انجمن نے امید ظاہر کی ہے کہ قابض حکام نماز عید کی ادائیگی میں کسی قسم کی مداخلت یا رکاوٹ نہیں ڈالیں گے اور لوگوں کے مذہبی جذبات اور حقوق کا احترام کریں گے۔ دنیاسنا میر واعظ عمر فاروق نے عیدگاہ کی صورتحال اور اس سلسلے میں انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے آج عیدگاہ کا دورہ کیا اور عید کے اجتماع کے حوالے سے انتظامات پر اطمینان کا اظہار کیا۔ واضح رہے کہ قابض حکومت نے گزشتہ کئی برسوں سے عیدگاہ سری نگر میں نماز عید کی ادائیگی پر پابندی عائد کر رکھی ہے۔ بھارتی قابضین نے حالیہ شب قدر اور جمعۃ الوداع کے مواقعوں پر بھی نماز اور دیگر عبادات پر پابندی لگائی تھی، جس سے عوام میں شدید اضطراب پیدا ہوا۔ جموں کشمیر پیپلز فریڈم لیگ نے بھارتی حکام کی طرف سے ضلع بانڈی پورہ میں پارٹی کے چیئرمین اور سینئر حریت رہنما محمد فاروق رحمانی کی آبائی غیر منقولہ جائیدادیں ضبط کرنے کی شدید مذمت کی۔ بھارتی قابضین نے 28 مارچ کو جناب رحمانی کی 7 کروڑ مالیت کی جائیدادیں ضبط کی۔ پیپلز فریڈم لیگ کے ترجمان محمد عمر نے ایک بیان میں اس اقدام کی مذمت کرتے ہوئے اسے انسانی حقوق کے بین الاقوامی قانون کی کھلی خلاف ورزی اور مودی سرکار کی بوکھلاہٹ قرار دیا۔ کشمیر انسٹیٹیوٹ آف انٹرنیشنل ریلیشنز کے چیئرمین الطاف حسین وانی نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس کے نام ایک خط لکھا ہے جس میں انہوں نے مقبوضہ علاقے میں آزادی پسند رہنماؤں کے خلاف وحشانہ کریک ڈاؤن، جائیدادوں پر قبضے اور شہری آزادیوں کو سلب کرنے جیسی انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کو اجاگر کرتے ہوئے بھارت کا احتساب کرنے کا مطالبہ کیا۔